السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج کی گفتگو میں درود ابراہیمی کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے پہلے بھی درود شریف کے موضوع پر مختلف دروس آپ احباب کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ خاص طور پر آج کی یہ گفتگو، اس کا مقصد ایک بھائی نے ٹک ٹاک پر مختصر سے الفاظوں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں وہ یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہودیوں کی طرف سے آیا، اور درود شریف بھی یہودیوں کی طرف سے آیا، کچھ اور بھی اس کے چیلنج تھے۔ ہم نے پچھلے درس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں قرآن و سنت سے اور اقوال صحابہ سے ایک مفصل بیان آپ احباب کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو آج اس بھائی کا دوسرا چیلنج سمجھ لیجئے یا دوسرا اعتراض سمجھ لیجئے کہ جو اس نے کیا، فی الحال اس بھائی کا نام اپنی زبان پر لانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، اس کی وجہ کہ اس کے الفاظوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان کی بو آتی ہے۔ تو اس شخص سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ بھی کون سی؟ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، اللہ دنیا بھی اور آخرت بھی بنا دے گا، ورنہ تمہارے جو الفاظ ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی عزت اور احترام کیا جائے۔ تو درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز کے آخری قاعدہ میں پڑھا جاتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو سکھایا ہے۔ درود ابراہیمی قرآن و سنت سے ثابت ہے اور امت میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود شریف ہے۔ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو اگلا پوائنٹ ہے کہ درود ابراہیمی کا پس منظر کیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس کے الفاظ ہم نے پچھلے لفظوں میں ذکر کیے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ درود ابراہیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہودیوں کی طرف سے آیا ہوا کلمہ نہیں ہے، یہودیوں کی طرف سے آیا ہوا درود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں کیوں ضروری ہے؟ فرض، سنت، نفل ہر نماز کے آخری قاعدہ میں پڑھا جانے والا امت مسلمہ نے ترک نہیں کیا۔ نماز کی خوبصورتی اور تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، نماز کے پہلے قاعدہ میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت کیا ہے؟
سب سے افضل درود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا مکمل اور جامع طریقہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا سبب ہے۔ آل محمد سے مراد کون لوگ ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار امت مسلمہ، اور وہ سب لوگ جو ایمان کے ساتھ آپ کی اتباع و اطاعت کر رہے ہیں۔ درود ابراہیمی کب پڑھا جائے؟ نماز کے آخری قعدہ میں، اسی طرح نماز کے پہلے قعدہ میں، جمعہ کے دن کثرت سے، دعا سے پہلے اور بعد میں، آذان کے بعد، مشکل وقت میں، غم اور پریشانی کی حالت میں۔ میرے محترم دوستو، درود ابراہیمی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نماز کے بغیر بھی پڑھنا باعث اجر اور ثواب ہے۔ یہ درود محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اظہار ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، درود شریف میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے خاص دوست ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انہی کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو امامت عامہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، سورہ بقرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، مسند احمد۔ اس لیے درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دراصل ان کی دعا کی تکمیل کا اظہار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیمی ملت اور محمدی ملت ایک ہی اصل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیمی بھی کہا گیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، سورہ نحل۔ درود ابراہیمی میں یہ اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی توحیدی سلسلے کی وارث ہے جس کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود کی قبولیت ایک مسلم حقیقت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں معروف، ان کا ذکر خیر آسمانی مذاہب میں بھی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا نزول سب پر ظاہر ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، تو ہم ایک ثابت شدہ مکمل اور عظیم مثال پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اظہار، اس کا مقابلہ نہیں، یہ درود موازنہ نہیں، بلکہ یہ تو دعا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی، ویسے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید بلند کرنے کا وسیلہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اگلا جو پوائنٹ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے احترام کا اعلان۔ درود ابراہیمی یہ پیغام ہے، ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، سب کی جڑ ایک ہی توحید ہے۔ میرے محترم دوستو، درود ابراہیمی کے بارے میں یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کی ہے۔ میں آخر میں اس بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں جس نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ درود یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، میرا پیغام اس شخص کے لیے ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
اور توبہ کرو تو پکی توبہ کرو، تب توبتن نصوحا، جس کے بعد پھر اس قسم کا گناہ تمہاری زبان پر نہ آئے۔ میرے محترم، آپ نے یہ چیلنج کیا کہ یہ درود جو ہے یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اگر آپ اپنی بات پر پکے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دلیل پیش کیجئے، نہیں تو رب کے ہاں توبہ کیجئے۔ اور اگر آپ اس پر پکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہے ہیں کہ درود جو ہے وہ آپ نے نہیں سکھایا بلکہ کسی اور کی طرف سے آیا ہے۔ آپ کے پہلے چیلنج کا جواب بھی دیا گیا، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، تو یہ دوسری گفتگو بھی آپ کے لیے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔